الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا جس نے اکٹھا کریں گے ہم ان سب کو یا معاشر الجن
اے جنوں کے گروہ قد استكثرتم من الانس، بہت لوگوں پر قبضہ کر لیا تم نے انسانوں سے. وقال اولیاؤہم من الانس، اور بول اٹھیں گے ان کے دوست انسانوں میں سے، ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے رب فائدہ اٹھایا بعض ہمارے لیے بعض سے، وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور ہم پہنچ گئے اس وقت کو جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر رکھا ہے. قال النار مثواکم، ارشاد فرمایا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آگ ٹھکانا ہے تمہارا. خالدین فیہا، اسی میں آپ ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. الا ما شاء اللہ، مگر جو چاہے اللہ. ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا جاننے والا ہے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اسی طرح پھیرتے ہم بعض ظالموں کو بعض کی طرف. بما كانوا يكسبون، اس باعث کے وہ کماتے رہے. یا معشر الجن، اے جنوں کے گروہ، والانس، اور انسانوں کے گروہ. الم جاءکم رسل منکم، کیا نہیں آئے تمہارے پاس رسول تم میں سے. یقصون علیکم آیاتی، جو تم پر میری نشانیاں پڑھتے رہے. وینذرونکم، ڈراتے رہے تم کو لقاء یومکم ھذا، اس دن کی ملاقات سے. قالوا، وہ کہیں گے، بول اٹھیں گے، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، علی انفسنا، اپنی جانوں پر. وغرتہم الحیات الدنیا، دھوکے میں ڈال دیا ہم کو دنیا کی زندگی نے. وشہدوا علی انفسہم، وہ اپنی جانوں پر خود گواہی دیں گے. انہم کانوا کافرین، کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کفر میں مبتلا رہے. ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری، یہ اس باعث ہے کہ تیرے رب کی طرف سے اس بات کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا بظلم، ان کے ظلم کے باعث. وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، اور اس کے رہنے والے غفلت میں مبتلا ہوں، ان کو چونکا نہ دیا جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. حضرات گرامی قدر، آپ کو یاد ہوگا گزشتہ جمعہ اور اس سے بھی گزشتہ جمعہ آپ اس بات کو تفصیل سے سن چکے ہیں. اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا تھا، یاد ہوگا، کہ ہم نے ہر بستی میں، ہر شہر میں، ہر علاقے میں کچھ ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور اس علاقے، اس بستی والے لوگ بھی ان کو بڑا جانتے ہیں.
ان اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والوں کو اور جنہوں نے ان کو بڑا سمجھا ہے، ان سب کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ ہمیشہ سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں یہ طرح طرح کے مکر کرتے رہتے ہیں، تدبیریں سوچتے رہتے ہیں، پروگرام بناتے رہتے ہیں اور ان پروگرام میں عوام کو پھنساتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بات باہر کراتا ہوں کہ اس اللہ کی کتاب کو جس طرح سمجھنا چاہیے سمجھنے کی کوشش کرو۔ ارشاد فرمایا تھا فَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ، ہم نے ہر ایک بڑی بستی میں کچھ ایسے لوگ بنائے ہیں، اکابر وہ بڑے ہیں، مجرمیہا وہ جرم کرتے ہیں، طرح طرح کے پروگرام بناتے ہیں، سکیمیں سوچتے ہیں اور چھوٹوں کو ان سکیموں میں پھنساتے ہیں۔ فرمایا یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ بڑے سمجھدار بنتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ تو عوام کے ساتھ ہو رہا ہے اور یہ حقائق سے واقف نہیں ہے کہ دراصل یہ ان کے اپنے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن یہ سمجھتے نہیں۔ قرآن کریم نے یہ ارشاد فرمایا تھا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ، جو کچھ وہ مکر کرتے ہیں، جو کچھ وہ خفیہ تدبیریں کرتے ہیں اپنے ساتھ کرتے ہیں، وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ فرمایا جب بھی ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے، کوئی بات ایسی ان کے سامنے کی جاتی ہے تو کوئی ایسا عذر پیش کر دیتی ہے کہ عوام ان کے سامنے بول نہیں سکتے، خاموش ہو جاتے ہیں۔ دوسرے بے شمار مقامات پر اللہ رب کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہر بستی، ہر شہر اور ہر علاقے میں بڑے لوگ ہوتے ہیں، اصل میں یہ سردار نے قوم کی، اسلام کی زبان میں یہ شیاطین ہیں، شیاطین ہیں، شیطان کی جمع ہوتی ہے۔ یہ شیطان کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کا کام ایسا ہے جس میں شیطنت پائی جاتی ہے، لوگوں کو ابھارتے ہیں، اس انداز سے ابھارتے ہیں کہ لوگ اس اوپر کر جو نہیں کام کرنا چاہیے وہ کر جاتے ہیں۔ پھر یہ سب کچھ سکیم کے ساتھ یہ کراتے ہیں، اس لیے اللہ رب کریم نے ان کا نام دوسرے مقامات پر شیاطین یا جن رکھا ہے۔ یہ خفیہ رہتے ہیں، کبھی کبھی ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ بات تو آپ کو تفہیم ہو چکی ہے کہ کتاب و سنت میں ہر اس شے کو جو پوشیدہ رہے کبھی کبھی ظاہر ہو تو اس کو جن کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہر بار میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ اس جن مخلوق سے جو انسان کے مقابلے کی ہے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا، صرف یہ بتا رہا ہوں کہ وہ مخلوق اس مخلوق کا ایک اپنا مقام ہے، لیکن قرآن کریم نے ہر مقام پر ان لوگوں کو بھی جن کہا ہے، اس لیے کہ یہ پوشیدہ رہتی ہے۔ لہذا یاد ہوگا میں نے یہ عرض کی تھی کہ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسانوں، جتنے بھی تم انسان ہو،
ان میں مولانا ہو، پیر جی ہو، سیاسی لیڈر ہو، بڑے ہو یا چھوٹے ہو، تم خود ایک وقت چھوٹا سا جن رہ چکے، اجنتن فی بطون امہاتکم، جب تم اپنی اپنی ماؤں کے پیٹوں میں چھپے ہوئے تھے تو اجنہ تھے۔ اجنہ تصغیر ہے جن کی، یعنی چھوٹے چھوٹے جن، یعنی اتنا جسم چھوٹا ہے کہ وہ نظر نہیں آتا، ایسے مقام پر اس کو رکھا ہے کہ وہ مقام کسی کی آنکھ دیکھ نہیں پاتی۔ اللہ رب کریم اس کو آہستہ 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 بڑھاتے بڑھاتے کئی ایک ادوار سے نکالتے ہوئے انسان کی شکل میں آتا ہے، اور یہ ساری شکلیں ماں کے پیٹ کے اندر اس کی بدلتی رہتی ہیں جب تک یہ اس شکل صورت میں نہیں آتا۔ اس وقت تک جس شکل میں بھی وہ موجود ہوتا ہے، وہاں قرآن کریم کی زبان میں اس کو اجنہ کہا گیا ہے۔ انسانوں تم سارے کے سارے اجنہ تھے، یعنی چھوٹے چھوٹے جن تھے جب تم اپنی اپنی ماؤں کے بدن میں تھے۔ پھر مختلف اطوار سے نکالتے ہوئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہر دور جو ہے وہ 40 دن میں بدلتا ہے۔ ہمیں سائنس یہ بات بتاتی ہے کہ پھر واقعہ اس کی شکلیں ماں کے بدن میں بدلتی رہتی ہیں، آخر انجام کا 5 مہینے اور کچھ دن گزرنے کے بعد یہ اس شکل و صورت میں، جس شکل و صورت میں آپ میں اور بچہ پیدا ہوتا ہے اس میں آ جاتا ہے۔ جب اس شکل میں آتا ہے، اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے حکم کے مطابق حکم دیتا ہے، اس میں نفخ روح پھونک دی جاتی ہے تو حرکت شروع ہو جاتی ہے۔ یہ حرکت اس کی اجنہ کی ہے۔ اب یہ حرکت کرتے کرتے 9 مہینے کے بعد، 9 مہینے سے چند دن پہلے جو اللہ رب کریم نے اس کے لیے وقت متعین کیا ہے، یہ ماں کے بدن سے باہر آ جاتا ہے۔ اس وقت یہ خلقن آخر ہوتا ہے قرآن کی زبان میں۔ اب یہ اجنہ نہیں رہتا، اس کی پہلی شکلیں جو بدلتی رہی ہیں ان شکلوں میں نہیں رہتا، بلکہ اس انسان کی شکل میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ شکل و صورت مکمل ہوتی ہے، اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے، اس کو جو کچھ پیش ہونا ہوتا ہے طے ہو جاتا ہے، اور اس کی زندگی طے کرنے کے بعد اللہ رب کریم اس کو سبع ہستی پر لے آتے ہیں۔ جو ہی دائی دیکھتی ہے اس کو کہتی ہے کہ ماشاءاللہ شیخ صاحب آپ کے ہاں بچہ آیا تو آپ خوش ہو جاتے ہیں، پھر پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ یہ دوسرا مقام ہے کہ اس خوشی سے پہلے کبھی آپ یہ بھی سوچیں کہ اس میں میرا کتنا حصہ ہے اور اللہ رب کریم کا کتنا حصہ ہے۔ جس اللہ نے شکل و صورت میں بنایا ہے اس بچے کو، اس اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اور یہ آواز سن کر کے کہ تجھے پہلا بچہ ہے ماشاءاللہ، مجھے ناچنا کودنا اور کیا کیا کچھ خرابات کرنا چاہیے، تمہارا اپنا بچہ۔ اب یہ کئی بار بات دوبارہ رپیٹ ہو رہی ہے بات۔ پھر ایک بات یاد رکھ لیں کہ میں اس مخلوق سے جو خالصتاً جن کہلاتی ہے عرف میں اس کی بات نہیں کر رہا، عام مخلوق کی بات کر رہا ہوں جن پر کتاب و سنت میں جن کا لفظ بولا گیا ہے۔ اور یہ قرآن کریم میں موجود ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں موجود ہے۔ میں نے تحریراً آپ کو بے شمار بات لکھ کر کے دی ہے اور کئی بار میں اس پر اور وہ ساتھ جو بہت بڑا اجتہا ہو جائے اس پر جن کا لفظ قرآن میں ہے،
اور وہ چھوٹا سا سانپ جو زہریلا ہوتا ہے دیکھنے میں بڑی پھرتی ہوتی ہے، اس میں قرآن کریم کی زبان میں اس کو جن کہا گیا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری، مسلم اور دوسری حدیث کی کتابوں میں بے شمار چیزوں پر جن کا لفظ بولا ہے۔ فرمایا کہ شام کے ٹائم پر، صبح کے ٹائم پر بچوں کو گلیوں کوچوں میں ایسے نہ چھوڑ دیا کرو، اس لیے کہ یہ جن گلیوں میں دوڑتے ہیں۔ اور ہمارے وڈیرے جانتے ہیں کہ جن جن گھروں میں پالتو جانور رکھے ہوتے ہیں، وہ اپنے گھر سے ایک ٹائم آتا ہے یا کبھی آتا تھا کہ وہ رسہ کھول دیتے تھے، جانور چلا جاتا تھا، معلوم ہے جانور کو کہ میں نے کدھر جانا ہے، اور اس کا چرواہ جو ہوتا ہے اس کو چھیڑنے والا، لے جانے والا لے جاتا ہے۔ اور ایسے ہی وہ شام کو گھر آج بھی آتے ہیں۔ ہمارے دیہات میں تو کلچر آج بھی ہے، شہر کا میں نہیں کہہ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ کچھ عوارضات ہوتے ہیں، ان عوارضات میں سے ایک عارضہ ہے جس کو آپ اپنی زبان میں پنجابی میں اوباسی کہتے ہیں، اردو میں جمائی کہتے ہیں۔ اچھا بھلا آدمی ٹھیک ٹھاک نماز میں ہے، کسی اور کام میں مصروف ہے تو یکدم منہ کھولنے پر مجبور ہو جاتا ہے، کی آواز نکلتی ہے، جمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب انسان کو جمائی آئے تو یہ شیطان سے ہے، سستی آتی ہے، جتنا جلدی ہو سکتا ہے اپنا ہاتھ منہ پر رکھو، ایسا نہ ہو کہ کہیں جن اندر داخل ہو جائے۔ اور اس جن کو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ غفلت ذرا ہو جائے تو جو کچھ انسان کی حالت ہوتی ہے، وہ مچھر چلا گیا اندر، مکھی چلی گئی، توبہ توبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ ہڈیاں اور گوبر، ان سے استنجا پاک نہ کیا کرو، اسی حدیث کی کتاب سے نکالو۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں کئی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اکثر و بیشتر یہ جنات کی خوراک ہے۔ آپ اس مخلوق جن کو سمجھ بیٹھے، ملا نے آپ کے ذہن میں یہ چیز ٹھونس دی کہ وہ جن یہ گوبر اور ہڈیاں کھاتا ہے، خدا کی قسم نہیں، یہ جن وہ کیڑے مکوڑے ہیں جو ان کے اندر اللہ کا تقریب پیدا کر دیتا ہے، یا بیٹھے آپ چمٹ جاتے ہیں، ان کی خوراک موجود ہے۔ آپ نے اپنی خوراک کا حصہ لے لیا ہے، آپ نے اپنی خوراک سے فارغ کر کے اس کو چھوڑا ہے، لیکن اس جن کی خوراک ابھی موجود ہے، یعنی جس کو آپ کیڑی یا چنگی کہتے ہیں۔ ابھی کھانا کھا کر کے آپ پیچھے نہ ہٹیں، ذرا ہڈی کو ہٹائیں، ایک دو نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد سے ہوتی ہے، اس لیے ان کی خوراک ابھی دھیان ہوتی ہے۔ تجربہ کرتے رہو تاکہ زندگی میں یہ تجربات ہوتے رہے۔ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری قوم اس معاملے میں سخت غفلت میں ہے۔ غیر قوموں نے اتنی ترقی کی کہ حیران ہو جاتا ہے انسان، وہ یہاں تک کہہ گئے کہ اس مچھر کی عمر کتنی ہوتی ہے، بچے کتنے دیتا ہے، انڈے کتنے نکلتے ہیں، ضائع کتنے ہوتے ہیں، اور پیداوار کتنے نکلتے ہیں، کتنے دن میں مزید مچھر پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ صرف مار سکتے ہیں مچھر کو، تکلیف ہو تو کچھ کہہ سکتے ہیں، دوائیاں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا چیزیں۔ مکھی کی کل عمر کتنی ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں، فوائد کتنے ہیں، یہ غیر قوموں کا کام ہے۔ وہ آج بھی بے شمار وسائل، کتابیں چھپتی ہیں، وہ اس چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بات کر کے بتاتے ہیں، لیکن مسلمان قوم صرف گالیاں دینے کے لیے اور برا بھلا کہنے کے لیے، کہ کسی کا نام آ جائے کہ وہ غیر مسلم ہے تو چڑھ جاؤ، اور بل پڑو ایسا کہو اس کو کہ اس کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشاد موجود ہیں، اللہ اس انسان پر خوش ہوتا ہے جو دوسرے انسانوں کے لیے کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جو ان کو فائدہ دے۔
میں کہہ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں۔ آئے مجھ سے پوچھیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہاں یہ ارشاد فرمایا؟ لیکن آج بدقسمتی سے ایک بھی مسلمان ہمیں ایسا نہیں ملتا کہ کم از کم خود اپنے ہی فائدے کی بات سوچ سکے کہ اس میں میرا فائدہ ہے۔ وہ سمجھتے ہی نہیں کہ فائدہ کیا ہوتا ہے، نقصان کیا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا۔ بات لمبی ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں۔ اب یہ کر رہا تھا کہ جن کو گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا ہے کہ یہ سردار ہیں قوم کے، یہ دن رات مکروں میں لگے رہتے ہیں، تدبیریں سوچتے رہتے ہیں۔ ابھی بھی کوئی شک ہے تمہیں کہ یہ کون کون سی تدبیریں سوچتے ہیں اور کیا کیا کچھ کر دیتے ہیں؟ اللہ، کسی ملک میں ایک چیز کی اتنی کثرت ہے کہ اگر وہ اس کو بالکل بیکار چھوڑ دیا جائے تو وہ انسان پورا نہیں کر پاتا، لیکن اتنا تنگ کر دیا گیا ہے اس کو کہ آپ فکر رہے ہیں، پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں کہ ہائے پانی ہے، بجلی ہے، ہائے 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 ختم ہی نہیں۔ اور یہ مکر کرنے والے قوم کو اس طرح انہوں نے ان مکروں میں پھنسا رکھا ہے کہ یہ قوم اس مکر میں پھنس کر کے رہ گئی ہے اور وہ خود اللہ کر رہے ہیں۔ ان کے ہاں نہ کوئی بجلی بند ہوتی ہے، نہ ان کا کوئی کھانا بند ہوتا ہے، نہ پانی بھی، کچھ بھی نہیں، آرام ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کتاب و سنت میں ان کو اللہ رب کریم نے آج کے سبق میں بھی پہلے بھی بے شمار جگہوں پر جن قرار دیا ہے، اس لیے کہ یہ پوشیدہ صورتیں کرتے ہیں، اندر ہی اندر رہتے ہیں اور تدبیریں اور مکر سوچتے رہتے ہیں۔ ایسی تدبیر سوچتے ہیں کہ قوم اندھی ہو کر کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ آج کا سبق یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ان سب کو اکٹھا کر لیں گے۔ کن کو؟ ان کو بھی جن کے ساتھ مکر کیے گئے اور ان کو بھی جو مکر کرنے والے تھے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جن کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے، جب یہ لوگ علیحدہ ہوتے ہیں اپنے سرداروں کی طرف، یہ شیطان سردار کرتے ہیں ترجمہ آپ کو، یہ وہی شیطان ہے۔ فرمایا جب ہم ان شیطانوں کو اور جن کے ساتھ انہوں نے شکنت کی ہے ان کو اکٹھا کریں گے۔ قرآن کہتے ہیں یا معاشر الجن، ہم ان کو بلائیں گے، کہیں گے او سرداروں، قوم کے لیڈروں اور مذہبی رہنماؤں، قوم کو غلط راستے پر لگانے والوں، تمہیں اس وقت شرم نہ آئی؟ آج تمہیں ہم بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، دونوں کو اکٹھا کر دیے ہم نے ایک مقام پر۔ اب نہ تم انکار کر سکتے ہو نہ یہ انکار کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتے تم من الانس، تم نے ان انسانوں کو بہت حد تک پھنسایا۔ اٹھاؤ جس کا جی چاہتا ہے ترجمہ۔ تم نے ان انسانوں کو بہت حد تک پھنسایا، ان پر اپنا اثر قائم کیا، اور جو چاہا تم نے ان سے کام لیا، ان سے فوائد حاصل کیا۔ 4 سال تم کی شکل تک نظر نہ آئی کہ کدھر گئے۔ اب سال آنے والا ہے، ہر مقام پر جیسے چیونٹیاں ٹڈیاں نکل آتی ہیں، ساون بھادوں میں یہ نکل آئیں گی۔ ہر گھر میں جا کر کے ایسی ایسی باتیں کریں گے کہ آپ کو سارا کچھ بھول جائے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنے وڈیرے اور سیاسی لیڈر ہیں اور مذہبی رہنما ہیں، اس کتاب اللہ کی زبان میں سارے یہ جن کہے گئے ہیں۔ ملا کو خوف ہوتی ہے جب میں یہ کہتا ہوں، اس لیے کہ اس کا اس کے ساتھ ملی بھگت ہے، آپ اس میں ملے ہوئے ہیں۔ جو ایسا کہے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو
میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن نے کتنے الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو کھوڑا اس معاملے میں کہ کھلے مکر کرو اور تدبیریں سوچو، اور یہ تدبیریں سوچتے ہیں، مکر کرتے ہیں اور لوگ ان مکروں میں پھنستے ہیں۔ ان کو اکٹھا کر کے کہا کیا جا رہا ہے کبھی اکثر تم من الانس، تم نے انسانوں سے بہت فوائد حاصل کیے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ابھی آئیں گے تو بالکل آپ کو اس طرح سے آپ کو لپٹیں گے، سبحان اللہ، عورتیں بھی نکلیں گی، جنیاں بھی نکل آئیں گی، جن بھی نکلا۔ اور میں مذہبی رہنما اس لیے کہہ رہا ہوں، بننا عظیم جب سے مذہب سے آزاد ہو کر مذہبی رہنما سیاست میں گئے، انہوں نے سیاسی لیڈروں سے بالکل وہی معاملہ کیا جو سارے سیاسی لیڈر پہلے کر رہے ہیں۔ اگر وہ دھوکہ باز ہیں تو یہ بھی دھوکہ باز، اگر وہ قوم کو فریب دے رہے ہیں یہ بھی قوم کو فریب دے رہے ہیں۔ ان کا تھوڑا فریب ہے، لوگ سمجھتے ہیں ماشاء اللہ متشرع ہیں، داڑیاں بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، علامہ بھی ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں، لیکن ان کی کرتوت آپ دیکھیں، واللہ العظیم یہ شیطانوں سے کم نہیں۔ اس لیے عوام جب ایسی بات سنتے ہیں تو مشتعل ہوتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ ہمارے یہ مذہبی رہنما، مذہبی لیڈر اور یہ سیاسی لیڈر مل کر کے ہمیں کیا کر رہے ہیں اور کدھر لے جا رہے ہیں۔ میں نے کسی فکر کا نام لیا، لیکن یہاں فکر کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ صرف سمجھ ہے۔ ہر ایک فکر کی بات تھی، میری فکر والے لوگ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں، دوسروں کی فکر کے لوگ ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ ان کا کام یہ ہے۔ اللہ، آپ تعجب کریں گے کہ جب اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا ہے، آپ پڑھ رہے ہیں یا معاشر الجن قد استكثرتم من الانس، حق تو یہ تھا کہ کم از کم ان کو بولنے دیتے، ہائے ہائے، لیکن میں کیا کہوں، جب وڈیروں کی کوئی بات کرتا ہے تو چھوٹے وڈیروں کے ساتھ بات کرنے ہی نہیں دیتے۔ کیا خیال ہے؟ بالکل آج بھی یہی سوچ۔ آپ جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اس پارٹی لیڈر کی بات کر کے دیکھیں، ابھی دوبارہ تیا پاچا کر دیں گے یہ چھوٹے کہ ہمارے لیڈر کو کیوں وہ ایسا چکما دے بیٹھے ہیں، ایسا ہمبا ان کے منہ میں دیا ہے کہ یہ چوس رہے ہیں اس کو، اور ان کی سمجھ میں بات نہیں آتا، اسی لیے تو انہوں نے کھلا چھوڑا ہے ان کو، کوئی آرام سے بیٹھے ہیں کہ ہمارے کارندے، ہمارے چمچے بہت ہیں، وہ کام بات کرنے کب دیں گے۔ میں نے پھر آپ کی توجہ دلائی ہے، قرآن پڑھے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے مخاطب کیا ہے ان کو جو سردار ہے، اور ان کو کہا کہ تم نے بہت سے انسانوں سے حصہ دے دیا اور بہت کام ان سے دیکھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات ابھی جاری ہے، قال اولیاءہم، ان کے وہ دوست جو انسانوں میں ہیں، جو پارٹی لیڈروں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے کارندے ہیں، ان کے ووٹر ہیں، وہ بول پڑیں گے، ان کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں۔ قرآن پڑھ، قال اولیاؤہم، ان کے دوست بول اٹھیں گے، من الانس، انسانوں میں سے۔ بات کن کی ہو رہی تھی؟ ان سرداروں کی جن کو کتاب اللہ نے جن کہا ہے۔ بولے کون ہیں؟ جن کو میں کہہ رہا ہوں چمچے۔ آپ کبھی کسی کا نام لوٹا رکھتے ہیں، کبھی کچھ رکھتے ہیں، یہ نیچے والے جو ہیں۔ اللہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کو بولنے نہیں دیں گے۔ قال اولیاءہم، ان سرداروں کے چمچے، ان کے لوٹے، ان کے ووٹر، ان کی پارٹی والے بول اٹھیں گے، کیا کہیں گے؟ اللہ ربنا استمتع بعضنا ببعض،
اے اللہ ہمارے بعض نے بعض سے فائدے اٹھائے، وہ ہمیں فائدے پہنچاتے رہے، ہمیں فائدے پہنچتے رہے۔ ہم نے ان کے لیے ووٹ مانگے، وہ ہمارے ووٹوں پر بڑے بنتے رہے، انہوں نے ہمیں اپنا کارندہ قرار دیا اور ہم ان کے کارندہ رہے۔ قرآن کو اٹھاؤ، ربنا استمتع بعضنا ببعض، اللہ ہمارے بعض نے بعض سے فائدے پائے۔ مولوی اور پجاروں کدھر سے آ گئی ہیں؟ یہ کوٹھیاں کدھر سے آ گئی ہیں؟ یہ ریل ویل کدھر سے آ گئی ہے؟ جس کا جی جاتا ہے، جو جاتا ہے، مذہبی رہنما کرتا ہے، کیسے کرتا ہے؟ انہی کے بل بولے پر، انہی کے بل بوتے پر کرتا ہے۔ تو وہ اب بھی جھوٹ نہیں بول رہے، کتنی بات واضح کر رہے ہیں، ربا استمتع بعضنا ببعض، ہمارے بعض نے بعض سے فائدے اٹھائے ہیں۔ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، یہاں تک کہ وہ فائد کا سلسلہ چلتا رہا اور ہم اس وقت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا۔ بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی تو ایک بار پھر پڑھ دو، پھر بھی نہ ہو تو اللہ کے لیے اللہ کی کتاب کو گھر جا کر کھولو، خود بھی پڑھو اور ان جنوں کو بھی پڑھاؤ، خود بھی پڑھو، ان مذہبی رہنماؤں کو بھی انگلی رکھ کر کے دو کہ یہ ایسے پڑھو اور اس کا ترجمہ کرو، ان سیاسی لیڈروں کو بھی بتاؤ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ پیغام جیسے مجھ پر پہنچانا آپ تک فرض ہے، آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ ان تک پیغام پہنچائیں۔ آپ بھی اسی رسول کی امت ہیں جس کی میں ہوں، آپ پر بھی یہ ذمہ داری اسی طرح عائد ہوتی ہے جس طرح مجھ پر عائد ہوتی ہے۔ آپ اس کام میں غفلت کریں، جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ اگر ایک آیت کا بھی معلوم ہو آپ سیکھ چکے ہوں تو دوسروں تک پہنچائیں، اگر تم نے وہ آیت نہ پہنچائی تو خیانت کرو گے۔ آپ کا پیغام میں نے آپ تک ایک بار نہیں بار بار پہنچایا کہ خیانت سے باز آ جاؤ، ادھر سن رہے ہو، جدھر جا کر کے بات کر سکتے ہو خدا کے لیے بات کرو۔ ممکن ہے کہ میری نہیں آواز پہنچی تمہاری پہنچ جائے، میری ان کو ضرورت نہیں ہے، تمہاری ضرورت ہے، تو ضرورت کے لیے انسان دوسرے کے قریب آتا ہے۔ میری ضرورت نہیں ہے تو آپ کی تو ہے، آپ اپنی ضرورت محسوس کرائیں اور صرف یہ نہ کہیں کہ ہمیں کوئی عہدہ چھوٹا موٹا ہمیں بھی مل جائے، کچھ نہیں تو بازار میں ایک صدر ہی بن جائے گا کہ نہیں، ان کو باور کرائیں کہ ہمارا بھی حق ہے، کل اللہ کے ہاں تم کو بھی پیش ہونا ہے، ہم کو بھی پیش ہونا ہے۔ یہ مکر چھوڑو اور اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی دعوت کو دیکھو، اس اللہ رب کریم کی کتاب کو دیکھو کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ وقال اولیاؤہ، ان کے دوست بولیں گے، پوچھا ان سے کیا ہے؟ نہیں پوچھا تو ان سے کیا ہے؟ سرداروں سے، لیکن سرداروں کو بولنے کی ضرورت تب ہو جو ان کے چمچے موجود نہ ہوں، ان کے ووٹر موجود نہ ہوں، پارٹی لیڈر موجود ہے کہ اس کے ماننے والے اور چاہنے والے موجود نہ ہوں، پیر موجود ہے تو اس کے مرید موجود نہ ہوں۔ یہ مرید بول پڑے ہیں، ووٹر بول پڑے ہیں، ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے اللہ ہم ایک دوسرے سے فوائد پاتے رہے، وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا أَجَّلْتَ لَنَا، ہم اس وقت کو پہنچ گئے جو وقت تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ آگے ذرا آواز سن لو، کان کھولو، پوچھا گیا ہے سرداروں سے، پوچھا گیا ہے مذہبی رہنماؤں سے، پوچھا گیا ہے سرخ آنکھوں والوں سے، پوچھا گیا ہے لیڈروں سے۔ لیڈر نہیں بولے،
یہ سرخ آنکھوں والے نہیں بولے، پارٹی کے سپنے نہیں بولے، بولے ہیں جو ان کے چاہنے والے ہیں، وہ بول کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے پاس نے بات سے فائدہ پایا اور اس وقت تک ہم پہنچ گئے جو تو نے ہماری موت کے لیے وقت مقرر کیا تھا۔ اب دونوں طرف کی باتیں سننی، کل پھر بھول جانا اور غصے سے میری طرف دیکھنا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہاں ہاں دیکھو، غصے سے دیکھو یا پیار سے دیکھو، تمہاری مرضی۔ آنکھیں سرخ کر کے دیکھو، سفید کر کے دیکھو کہ تمہاری مرضی، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے بلایا تھا ان کو، بولے یہ اور بول کر کے اعتراض کیا کہ اللہ ہمارے باز نے باز سے فائدے پائے۔ اب میری طرف سے فتویٰ سن لو۔ یہ فتویٰ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ یہ عبد الکریم کی طرف سے نہیں، کسی پاکستان کے مفتی کی طرف سے نہیں، کسی دنیا کے مفتی کی طرف سے نہیں، کسی نبی اور رسول کی طرف سے نہیں، اللہ رب کریم سے براہ راست فتویٰ ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں قال النار مثواکم، سن لو سردارو، سن لو مذہبی رہنماؤ، کان کھول کر سن لو لیڈروں، اور کان کھول کر سن لو ان سے فائدے حاصل کرنے والوں، ان کی ہاں میں ہاں ملانے والوں، ان کے نعرے لگانے والوں، سن لو قال النار مثواکم۔ فتویٰ یہ آیا ہے کہ تم سب کا اللہ کے ہاں ایک ہی معاملہ ہے کہ آگ میں تمہارا جانا ہے۔ قال النار مثواکم۔ اب آگ آئے گی کہ آج اللہ رب کریم کی طرف سے سن لو، تم سب کا ایک ہی مقام ہے النار، اور وہ مقام آگ ہے۔ قال النار مثواکم خالدین فیہا، تمہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا پڑے گا اس میں، تمہارے ووٹر نہیں بچائیں گے، اللہ تمہارے مرید آ کر کے نہیں بچائیں گے، مولانا تمہاری ہاں میں ہاں ملانے والے نہیں پہنچیں گے تم کو۔ جب آواز آئے گی قال النار مثواکم خالدین فیہا ما شاء اللہ، یہ اللہ کا معاملہ ہے کہ اللہ جس کو بچائے۔ نہ سیاسی لیڈر بچا پائے گا، نہ مذہبی رہنما بچا پائے گا، نہ کوئی سیاسی لیڈر بچا پائے گا، نہ کوئی قوم بچا پائے گی۔ بچانا کام ہے صرف اور صرف اللہ کا، جس کو چاہے گا قانون کے مطابق۔ ماشاء اللہ ان ربک حکیم علیم، تیرا رب کا ہر معاملہ حکمت پر مبنی ہے اور وہ علم رکھتا ہے کہ کس کو بچانا چاہیے اور کس کو بچانا نہیں چاہیے۔ جہاں تو بڑے لحاظ، ملا جب کھا کے چکار لیتا ہے تو جس نے کھلایا ہوتا ہے نا وہ سامنے ہوتا ہے، اس کی بات کیسے کرے؟ پیر صاحب مرید کی بات کیسے کرے؟ سیاسی لیڈر اپنے ہی نمائندوں کی بات کیسے کرے؟ وہ تو جو چاہیے ان کی تو ہاں میں ہاں ملے گی اور ان کی پذیرائی ہوگی۔ اللہ ارشاد سے آ رہا ہے کہ اللہ حکیم رب ان رب کا حکیم علیم، تیرا رب حکمت والا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ بَعْضَهُ وَكَذَلِكَ اسی طرح نُفَصِّلُ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، ہم بعض ظالموں کو بعض کی طرف پھیر دیں گے۔ میں ترجمہ کر رہا ہوں، آپ سے اپیل بھی کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے اس اللہ کی کتاب کو دیکھو۔ میں اپنی طرف سے تو تمہیں بار بار اجازت دے چکا ہوں کہ اگر قرآن ہر وقت آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں، سوتے بھی رکھیں، جاگتے بھی رکھیں، سر کے نیچے رکھ کر سوئیں،
باوضو سونے کی کوشش کریں اور جس حال میں اٹھتے وضو کریں، تو یہ اللہ کی کتاب تمہارے ساتھ رہنی چاہیے۔ جن کی بات آپ کرتے ہیں بلّہ کتنا قرآن اترا تھا ان کے اندر موجود تھا، وہ سوتے تھے تو قرآن موجود ہوتا تھا، وہ جاگتے تھے تو قرآن موجود ہوتا تھا، وہ جو کام بھی دنیا کا کرتے تھے تو قرآن ان کے اندر موجود ہوتا تھا۔ قرآن کی کوئی گستاخی نہیں ہوتی، نہ کوئی بے ادبی اس معاملے میں ہوتی ہے۔ قرآن کی بے ادبی صرف اور صرف یہ ہے آپ اس کو چومے اور تاپ پر رکھ دیں اور پرواہ نہ کریں۔ اس کو اللہ کے پیغمبر نے کہا ہے کہ تم نے قرآن کو پشت کے پیچھے پھینک دیے ہے۔ ذرا دھیان دیں، غور کریں، جس دوست کو آپ ملے ہیں مدت کے بعد کہ یار اتنی مدت گزری ہے تو مجھے تو تو نے پشت دے دی ہے، مجھے تو کنڈ پھیر دی ہے میری طرف سے، وہ پشت کون سی پھیری ہے اور کنڈ کون سی دی ہے اس میں؟ یہ پشت تم نے قرآن سے پھیر دی۔ قرآن کو جاگتے بھی رکھو، سوتے بھی پکڑو، ہر وقت تمہارے ساتھ یہ رہے۔ ملا نے غلط فتویٰ تم کو دیا ہے کہ یہ کوئی کافر نہیں، کوئی ایسا نہیں، کوئی ویسا نہیں، نہیں، قرآن ہر وقت اپنے ساتھ رکھو۔ یہ اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے ہے اور سمجھنے کے لیے ہے، سمجھ کسی وقت بھی الگ نہیں کی جاتی۔ کوئی وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں رہتا کہ وہ ناپاک ہو جاتا ہے، لیکن جو ہی اس کو پتا ہو جائے تو پاکیزگی میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے واپس۔ اللہ کے پیغمبر کا ایک ایک حرف یاد کرو زندگی کا۔ اب کے گھر کی زندگی ایک بار نہیں بار بار کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں تھے جس حالت کو آپ ناپاکی کی حالت کہتے ہیں۔ ٹائم ہو گیا، آپ نے وضو کیا نہیں، کلی کی، ہاتھ دھوئے، کھانا کھایا، روزہ رکھا اور غسل بعد میں کر دیا۔ فرائض میں ہے روزہ، لیکن اس کا ایک وقت متعین ہے۔ صحابی ملے راستے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کا تھا کہتے السلام علیکم، لیکن نہیں بولے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ السلام علیکم، وہ خاموش ہو کے نکل گئے۔ کہتے ہیں میں زندگی میں اتنا نادم نہیں ہوا کہ پیغمبر نے میرا نام لے کر کے کہا السلام علیکم، حق میرا تھا، میں گیا، غسل کیا، فوراً واپس آیا، آ کر کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری حالت ناپاکی کی تھی، میں سلام نہیں دے پایا اور آپ کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ مسلمان ایسا جنبی نہیں ہوتا کہ وہ سلام نہ دے سکے، سلام کا جواب نہ دے سکے۔ تو کہتا السلام علیکم، میں کہتا وعلیکم السلام، میں نے کہا السلام علیکم، تو کہتا وعلیکم السلام، کچھ نہیں ہوگا۔ آج سمجھ آئی کہ ناواقفیت میں جب انسان ہو تو بڑوں بڑوں کی سمجھ میں بھی بات نہیں آتی۔ گویا واضح ہو گیا کہ کوئی حالت بھی انسان کی ہو، سلام دعا ہے، لیکن یہ دعا دوسرے انسان تک پہنچائی جا سکتی ہے۔ دوسرا انسان بولے تو اس دعا کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن
يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. میرے محترم ساتھیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں اور بھائیوں، مضمون اپنی نوعیت کے لحاظ سے بہت اہم، سمجھنے کے لحاظ سے شاید بہت سی لوگوں کی سمجھ سے اوپر، لیکن جو سمجھا ہے اس کے فرائض میں ہے کہ جو کچھ سمجھا ہے وہ قوم تک من و ان پہنچائے. اگر وہ قوم کو دھوکے میں رکھے گا، قوم سے ساتھ فریب کرے گا، آنے والے کل اللہ رب کریم اس ناسمجھ قوم کو بھی اور اس سمجھدار لیڈر کو بھی اکٹھا کر دیں گے اور اس سے پوچھا جائے گا کہ عوام کی سمجھ میں تو یہ بات نہیں تھی، کیا تو بھی نہیں سمجھا؟ اگر سمجھا تھا تو جس طرح تو سمجھا تھا تیرا حق تھا کہ تو دوسروں تک پہنچا. میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ جو میں نے سمجھا ہے بغیر کسی ہیل و حجت کے آپ کو پسند آئے یا نہ آئے آپ تک پہنچایا ہے، اور اس میں میں نے اپنی ذمہ داری سمجھی. میرے دل کو اللہ جانتا ہے، آپ کے معاملات بھی اللہ کے ہاتھ میں ہیں. میرا ایمان ہے کہ میں نے مرنا ہے اور کل اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے. میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ جو دلوں کے راز جانتا ہے یقیناً وہ مجھے اس معاملے میں گرفت نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے جو سمجھا ہے وہ آپ تک پہنچا ہے. چونکہ عین ممکن ہے کہ آپ کی عقل سے بات اوپر ہو، لہذا میں نے تفہیم کی ہر ممکن کوشش کی ہے. ایک بار خلاصہ کے طور پر پھر باتیں یاد کر لیں. ایک مخلوق جن ہے جس کو آگ سے بنایا گیا ہے، نظر نہیں آتی، لیکن وہ مخلوق نہ انسان کے اندر حلول کر سکتی ہے، نہ انسان کو کسی طرح کی گزند پہنچاتی ہے. وہ ایک طاقت ہے جو انسان کو راہ راست پر جانے سے روکتی ہے اور انسان کو پتہ نہیں چلتا. میں اس طاقت کا انکار نہیں کر رہا. باہر نکل کر اس طرح کی آوازیں نہ آئیں کہ جی یہ جنوں کو نہیں مانتا. میں اقرار کے بعد واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں، یہ تو ہر بندہ آپ کا سمجھتا ہے کہ میں بار ملا کہہ رہا ہوں کہ اس مخلوق کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں مخلوق ہے جس کو اللہ رب کریم نے
اس اللہ اپنی کتاب میں اور محمد رسول اللہ سے اپنے پیغامات میں جن سے تعبیر کیا. اس کتاب اللہ کے مطابق مذہبی رہنما، سیاسی لیڈر اپنی عقل اور فکر کے بل بوتے پر جو عوام کو دھوکہ اور فریب دے کر کے ان سے کام لیتے ہیں، قرآن کی زبان میں ان کو جن، شیاطین کے نام سے بلایا گیا ہے، اور آج کے سبق میں انہی کا ذکر. ایک بات کہہ دوں تاکہ آپ تیار ہو جائیں. آئیں بے شک لیٹ کے کہیں سے آپ کے ذہن میں یا آپ کے کان میں کوئی بات نہ پڑ جائے، لیکن کم از کم جاتی دفعہ بات تو ذہن میں لے جائیں. وہ یہ ہے، اللہ رب کریم نے ایک بار نہیں قرآن میں بار بار یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے انسانوں، ہم نے تم میں سے نبی بھیجے ہیں. اور اس قرآن کی کتاب کے مطابق، اس ارشاد کے مطابق غیر انسان نبی نہیں. ہر نبی آنے والا آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک جو بھی رسول نبی بن کر کے آیا وہ نسل انسانی سے تھا. آنے والا سبق بھی آپ کو کہہ رہا ہے، آج بھی میں نے آپ پڑھی ہے، یا معاشر الجن والانس. یہ جن وہ ہے جس کا تعلق انسان کے ساتھ ہے. انسان عام ہے اور جن وہ ہیں جو مذہبی رہنما اور سردار، سیاسی لیڈر ہیں، راستہ بلانے والی طاقتیں ہیں. ان کو مخاطب کر کے قرآن کہہ رہا ہے، یا معاشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں، الم یاتکم رسل منکم، کیا تم میں سے رسول نہیں آئے؟ اب بھی کچھ شک رہا ہے کہ ان جنوں کا تعلق انسانوں سے ہے، اس لیے کہ کوئی جن سے آنے والا رسول نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، پورا ہفتہ آپ کے لیے ہے. میں مشکور ہوں گا آپ کا، میں شاباش دوں گا آپ کو. کسی ایک پیغمبر کے ارشاد میں، کسی ایک آیت میں یہ بات بتائیں کہ جنوں میں میرے رسول آئے ہیں. اگر نہیں تو مان لو کہ ان جنوں کا تعلق نسل انسانی سے ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے، یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم، کیا تم میں سے رسول نہیں آئے؟ ابھی بھی کچھ شک رہ گیا ہے تو میں دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ آپ کے شک کو نکالے. لیکن شک نکالنے کے طریقے تو یہی ہوتے ہیں. میں نے کہا ہے، آپ نے سنے ہیں، بڑے بڑے مداری، بڑے بڑے کھانے والے آپ کے پاس موجود ہیں، ان سے پوچھو کہ کسی قرآن کی آیت میں، کسی پیغمبر کے ارشاد میں جن سے رسول نبی آیا ہے تو وہ جگہ بتا. اگر وہ جگہ نہ بتا سکو، اشارہ بھی نہ کرو، تو میں آپ کو بزور منوانے کا کوئی ٹھیکہ نہیں دے رہا کہ میں بزور منواؤں، لیکن میں مان رہا ہوں، تسلیم کر رہا ہوں، اعلان کر رہا ہوں کہ میں اس جن سے ان جنوں کو مراد لیتا ہوں جو انسانوں کی نسل کی ہے، لیکن انسانوں کے سردار ہیں اور مذہبی پیشوا اور رہنما. انہی سے اللہ نے نبی اور رسول بھیجے، اور ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم میں سے ہم نے نبی اور رسول بھیجے کہ قصونا علیکم آیاتی، میری آیتیں کو پڑھتے وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اس دن میں، جس دن میں آج ہم نے تم کو اکٹھا کیا ہے، اس دن سے تمہیں ڈراتے رہے کہ اس دن سے ڈر جاؤ. یہ آیت انشاءاللہ آئندہ زندگی رہی تو جمعہ سے اسی مقام سے مضمون شروع ہوگا. اور بات میں نے کلیئر کر دی ہے، اگر صاف نہیں ہوئی تو جس کے ذہن میں صفائی نہیں ہے
جمعے کے بعد پھر اپنی تاکید کر لے۔ میں برملا کہہ رہا ہوں کہ اس جن سے مراد وہ آگ والا جن نہیں، نسل انسانی سے ہے، جن کو قرآن کریم میں کبھی شیاطین بولا ہے، کبھی جن بولا ہے، کبھی سردار کا لفظ بولا ہے، کبھی آقا کہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رہنما ہیں قوم کے، مذہبی بھی اور سیاسی بھی، اور سیاسی مذہبی دونوں کو آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ کے شہر بھی موجود ہیں اور پاکستان میں بھی موجود ہیں، ساری پارٹیوں کے سرغنے موجود ہیں، علماء بھی ہیں اور وہ بھی ہیں جو خالصتاً سیاسی ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔